اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی گائے کا مکمل واقعہ ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذونہ ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو قوم بولی کیا آپ مذاق بناتے ہیں؟ بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امیر اس کا نام تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو غریب تھا، اس کا اور کوئی وارث نہ تھا سوائے اس کے بھتیجے کے، اور اس کا بھتیجا اسی انتظار میں تھا کہ چچا کب مرے اور وہ وارث بنے۔ بھتیجے نے سوچا کہ چچا کو قتل کر کے اس کے مال کا وارث بن جاؤں گا اور قتل کسی اور کے سر پر ڈال دوں گا۔ اس نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا، چنانچہ اس نے موقع دیکھ کر قتل کر دیا اور لاش کو شہر کے دروازے پر پھینک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دوسرے محلے میں پھینک دیا تاکہ الزام ان لوگوں کے سر پہ آئے۔ صبح لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا جب انہوں نے لاش دیکھی، اور خود بھتیجے نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو اس پر شک کیسے ہو سکتا تھا، وہ تو اس کا اکلوتا بھتیجا تھا۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور خود قاتل کا نام بتا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ قوم سے کہا اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا مقتول پر مارو۔ روایت میں ہے کہ وہ زبان کا ٹکڑا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ سیدھی ران کا ٹکڑا تھا، تو اس سے مقتول زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ قوم نے کہا اتتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ گائے اور قتل کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ پہلے ایک قتل ہوا ہے اور آپ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر کہہ رہا ہے تو سیدھا سیدھا گائے ذبح کر دو۔ بقرۃ لفظ نکرہ ہے، حدیث میں ہے کہ یہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اسی سے کام چل جاتا، لیکن یہ حجتیں کرنے لگے کہ یہ گائے جو ذبح کرنی ہے ضرور خاص ہوگی۔ ہر گائے میں تو یہ خوبی نہیں ہے کہ اس کا ٹکڑا مقتول کو مارا جائے تو وہ زندہ ہو جائے، ضرور یہ کوئی خاص گائے ہے۔ تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں جاہل ہو جاؤں اور اتنے سیریس معاملے میں مذاق کروں گا۔ بنی اسرائیل نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کیسی ہو، کوئی صفت بتا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے نہ بہت چھوٹی ہو اور نہ بوڑھی ہو بلکہ جوان ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو درمیان اس کے۔ اب جو حکم دیا گیا ہے کر گزرو، ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے مزید سوالات شروع کر دیے۔ قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دعا کرو اپنے رب سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، بے شک وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، ایسا گہرا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ وہ کیسی ہو، اس لیے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، عام گائے تو ایسی ہوتی نہیں ہے، تو ہمیں گائے کے بارے میں کچھ اور بھی بتائیں تاکہ ہم گائے تک پہنچ جائیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے محنت کرنے والی نہیں ہے۔ اور ادھر انہوں نے انشاءاللہ بھی کہا۔
حدیث میں ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کا کبھی یہ گائے والا مسئلہ حل نہ ہوتا، اور فرمایا ایسی گائے محنت کرنے والی نہیں ہے، نہ اس کے ذریعے زمین سے پانی نکالا گیا ہے، نہ اس پر کوئی داغ دبا ہے۔ قوم نے کہا اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، انشاءاللہ اب ہم گائے تک پہنچ جائیں گے۔ پھر انہوں نے گائے ذبح کر دی، لیکن لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کرتے۔ اب یہ گائے ملی کہاں سے؟ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بوڑھا ہو گیا تھا، اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس ایک گائے کی بچڑیا تھی۔ وہ بوڑھا بیمار شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں مر گیا تو میری بیوی بیوہ ہو جائے گی اور بچہ میرا چھوٹا ہے تو اس بچڑیا کو کون سنبھالے گا؟ تو وہ شخص اس بچڑیا کو جنگل میں لے گیا اور کہا اے اللہ، اس بچڑیا کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ امانت میرے بچے کو پہنچا دینا، اور اس کو جنگل میں چھوڑ گیا۔ گائے جوان ہو گئی، خوب اچھی طرح پلتی پھولتی رہی۔ اب لڑکا جوان ہوا جو بہت نیک تھا، اس نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے، ایک میں عبادت کرتا اللہ کی اور دوسرے حصے میں آرام کرتا، تیسرے حصے میں صبح تک ماں کے پاس بیٹھا رہتا۔ صبح یہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور اس کو بازار میں بیچتا، اور جو آمدنی ہوتی اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ راستے میں صدقہ کرتا اور ایک حصہ ماں کو دیتا اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا۔ اسی طرح سال ہر سال گزر گئے، ماں کو ترس آنے لگا کہ کتنی محنت کرتا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گائے کے بارے میں بتایا کہ تیرے باپ نے تیری امانت اللہ کے حوالے کی تھی اور وہ فلاں جنگل میں ہے، تو وہاں جا کر کہہ کہ اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، میرے باپ نے جو امانت تجھے دی تھی وہ واپس لوٹا دے، اور پھر ایک گائے آ جائے گی، اسے گردن سے پکڑ کر گھر لے آنا۔ وہ گیا اور جنگل میں جا کر آواز لگائی، جیسے ہی اس نے آواز لگائی تو وہ گائے جھاڑیوں میں سے نکل کر بہت حسین و جمیل زرد رنگ کی باہر آئی۔ وہ اسے گردن سے پکڑ کر لانے لگا۔ گائے بولی کہ میرے اوپر سوار ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ گردن سے پکڑ کر لے کر آنا۔ گائے نے کہا اگر تو میرے اوپر سوار ہو جاتا تو میں کبھی تیرے ہاتھ نہ آتی۔ گائے کو لے کر گھر آ گیا۔ ماں نے کہا کہ تو اسے منڈی لے جا کر بیچ دے۔ لڑکے نے کہا کتنی قیمت لگاؤں؟ ماں نے کہا 3 دینار، اور جو بھی سودا ہو پہلے مجھ سے پوچھ کر اسے بیچنا۔ وہ منڈی میں چلا گیا۔ اللہ نے اس کا امتحان لینا تھا۔ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ اس فرشتے نے پوچھا گائے کتنے کی دو گے؟ اس لڑکے نے کہا 3 دینار کی۔ فرشتے نے کہا دے دو۔ اس نے کہا میں ماں سے پوچھ کر اجازت لے کر آتا ہوں۔ فرشتے نے کہا ماں سے نہ پوچھو، 6 دینار لے لو۔ کہتا نہیں، اگر گائے کی کھال بھی سونے سے بھر دو پھر بھی میں اپنی ماں سے ضرور پوچھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا اور ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، 6 دینار کی بیچ دو، لیکن سودا کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ واپس آ کر فرشتے سے کہا 6 دینار کی لے لو۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ کہتا ماں سے نہ پوچھو، 12 دینار کی دے دو، ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا اگر تم گائے کی کھال بھی سونے سے بھر دو پھر بھی میں اپنی ماں سے ضرور پوچھوں گا۔ وہ واپس آ گیا۔ ماں کو سمجھ آ گئی کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ کہا کہ اس سے پوچھو ہم اس گائے کو بیچ دیں یا نہ بیچیں۔ اس نے ساری بات فرشتے کو بتائی کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تم فرشتے ہو۔ فرشتے نے کہا کہ اس گائے کو نہ بیچیں، ابھی اپنے پاس رکھیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر ابھی بنی اسرائیل گائے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں تک پہنچے۔ پہنچ کر کہا ہم تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ کتنی قیمت دو گے؟ کہا۔ اس نے کہا سونے سے بھر کر، کھال سونے سے بھر کر دیں گے۔ ماں نے کہا سودا کر لو۔ تو بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کیا اور کھال سونے سے بھر کر دی۔ یہ اس کی ماں کی خدمت کا نتیجہ تھی۔ ادھر گائے کی زبان مردے پر ماری گئی تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے کا نام لیا اور لڑکھڑا کر گر گیا، اور پھر اس نے اعتراف کر لیا، اس بھتیجے نے اعتراف کر لیا، اور قصاص میں اس بھتیجے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تب سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بن گیا کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔